अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज़म्मिल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो का रिएक्शन है वो है रफ़ा दैन के हवाले से बयान। रफ़ा दैन के मसले में बहुत सारे इश्यूज़ उठ रहे हैं, तो इस हवाले से हम आज मुफ्ती राशिद महमूद साहब की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें वो रफ़ा दैन के बारे में बता रहे हैं। तो सुनते हैं रफ़ा दैन के हवाले से वो क्या दलाल हमें देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सही। देखिए जी, रफ़ा दैन के हवाले से बुनियादी तौर पर यह समझें कि जो रफ़ुल यदैन के हवाले से लोग दावा करते हैं, पहले उनका मुकम्मल दावा लिया जाए। वो कहते हैं रफ़ा दैन, भाई रफ़ा दैन तो कहते हैं हाथों के उठाने को। अब नमाज के शुरू में हाथ को उठाएं तो ये भी रफ़ा दैन है। रकू जाते, रकू से उठते, तीसरी रकत के शुरू में सजदे जाते, सजदे से उठते, हर तकबीर के वक़्त, हर ऊंच नीचे के वक़्त, ये सारा रफ़ा दैन है। सवाल ये है कि जो कहते हैं रफ़ा दैन वो किस मकाम की बात करते हैं। पहले वो मकाम जो है वो मुतय्यन करें कि किन मकामात पे तवातुर के साथ रफ़ुल दैन करना साबित है, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से विसाल अक़दस तक साबित है। अगर आप बात करते हैं रिवायात की, अहादीस की, तो जो रफ़ुल दैन के बारे में रिवायात और अहादीस आती हैं उनमें नमाज के शुरू में तो जो करें, रकू जाते, रकू से उठते, सजदे जाते, सजदे से उठते, दो सजदों के दरमियान, हर तकबीर के वक़्त, हर ऊंच नीच के वक़्त, तीसरी रकत के शुरू में, इन मकामात पे अहादीस में रफ़ुल दैन करने का जिक्र मिलता है। अब सवाल यह है कि जब इन तमाम मकामात पे करने का जिक्र मिलता है, लेकिन जो इस बात का बहुत ज्यादा जो ना वो चैलेंज करके नलोरा पीटते हैं, वो तो कहते हैं सिर्फ रुकू जाते, रुकू से उठते, और तीसरी रकत के शुरू में ना सजदे जाते करते हैं, ना सजदे से उठते वक्त करते हैं, ना सजदे के दरमियान करते हैं, ना ही वो हर ऊंच नीच और हर तकबीर के वक्त करते हैं। तो सवाल ये है कि वो जो छोड़ते हो इन मकामात पे, वो किस दलील के साथ छोड़ते हो, वो क्यों छोड़ते हो? तो यकीनन वो यही कहेंगे कि भाई इन मकामात पे नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया था। बात समझ आ रही है ना? हम कहेंगे जब सजदे जाते और सजदे से उठते छोड़ दिया था, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रकू जाते और रकू से उठते वक्त भी छोड़ दिया था। दलील इसके ऊपर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस है कि सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नमाज पढ़ के दिखाई तो सिर्फ और सिर्फ नमाज के शुरू नमाज में रफ़ा दैन किया, बाकी न रकू जाते, न रकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, न तीसरी रकत के शुरू में बाकी किसी मकाम पे रफ़ा दैन नहीं किया, और नमाज पढ़ के बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया और कहा कि हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसन व बिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि यही कहा है नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले इल्म कसीर सहाबा ने, व ताबईन और कसीर अहले इल्म ताबईन ने, और यही नजरिया अहले कूफा का, यही सुफियान सौरी का जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। और इस सिलसिले में सैयदना बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक हदीस मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, और वो बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह ताला से सुनन अबी दाऊद में और मुस्नद याला में और दीगर हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है कि बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कब्बर लिफ्तिताहि सलाते रफ़अ यदैहि, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते अपने दोनों हाथों को उठाते हत्ता कि आपके अंगूठे कानों की लौ के करीब हो जाते, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम रफ़ा दैन नहीं फरमाते थे। तो इन अहादीस की बुनियाद पर और फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से, बिलखुसूस हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से, इमाम इब्न अबी शैबा सही सनद के साथ, और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम इब्न अबी शैबा हदीस लेके है कि हज़रत उमर के बारे में असवद ताबी कहते हैं कि हज़रत उमर जब नमाज पढ़ते
تو شروع نماز کے علاوہ باقی کسی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے. مولا علی بھی نماز شروع کرتے تو شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے. مولا علی اور مولا علی کے شاگرد اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن مسعود کے تمام شاگرد وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے. امام شافعی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. کثیر اجلہ تابعین، بڑے بڑے وہ تابعین جو صحابہ کرام کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے، وہ تابعین بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ، حدیث کی جو سب سے پہلے اسٹیبلش ہونے والی پوری دنیا میں کتاب موطا امام مالک کے مصنف، ان کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رفع دین کو ضعیف سمجھتے تھے. امام مالک اور آج پوری دنیا میں جتنے مالکی ہیں جو امام مالک کی فقہ کو ماننے والے ہیں، وہ نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. اور پوری دنیا میں جو میجورٹی مسلمانوں کی، احناف کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلدین کی ہے، وہ بھی نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. تو ان دلائل کی بنیاد پر بھی الحمد تعالیٰ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے جی. اور بات وہ مرزا صاحب کا ایک بیان سنا تھا تو اس سلسلے میں بات میں نے جواب دے دیا ہے اس کا. باقی پھر اس کے اوپر یہ کہ کچھ دھوکے دیتے ہیں اور عوام الناس کو مغالطات کا شکار کرتے ہیں. تو جو کریں ذرا ایک دھوکے کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نماز کا طریقہ قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں. نماز کا طریقہ قرآن اور بخاری مسلم سے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع بھی بیان کرتے ہیں. اب توجہ سے سننا، جو اہل علم ذرا علم سے شغف رکھنے والے ذرا میری بات توجہ سے سنیے. آپ نے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت. کتنی چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری حضور کی سنت. تو کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہے تو قرآن اور سنت سے. کس سے؟ لیکن انہوں نے بدل دیا، کہتے ہیں قرآن اور بخاری مسلم سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حجۃ الوداع کی، توجہ سے حدیث حجۃ الوداع کی کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے؟ نہیں سمجھا بھئی، یہ حدیث ہی بخاری مسلم میں نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بخاری مسلم سے ثابت کریں کیونکہ نبی علیہ السلام نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اور سنت. میں کہتا ہوں یہ کتاب اور سنت والی حدیث یہ بخاری مسلم سے پہلے نکال کے دکھائیں. بھئی جو حدیث دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو یہ بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں. نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. تو کہاں ہے؟ یہ جا کے 5ویں صدی کی کتاب مستدرک کے حاکم میں ہے. اور مستدرک کے حاکم میں حدیث امام حاکم لے کے آئے اور آخر میں لکھا وَذِكْرُ الْاِعْتِصَامِ بِالسُنَّةِ غَرِيبٌ، کہ یہ جو سنت کو قائم پکڑنے والی بات ہے نا، یہ غریب ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں اسماعیل بن ابی الاویس راوی متفرد ہے. کہا سنت کی بات، یہاں سنت کا بیان غریب ہے. بھئی جس حدیث کی بنیاد پر آپ پورا مقدمہ کھڑا کر کے بیٹھے ہیں، قرآن حدیث قرآن حدیث، بھئی وہ حدیث تو بخاری مسلم سے نکالے. جب وہ حدیث ہی بخاری مسلم میں نہیں ہے تو یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں. یہ تحکم اور سینہ زوری نے تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارا دعویٰ، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن جتنے کا جتنا ہے وہ سارے کا سارا دو گتوں کے اندر بند ہے. کوئی قرآن کی آیت قرآن سے باہر ہے نہیں رہ گئی، اور نہ باہر سے قرآن کے اندر کوئی چیز آئی ہے. لیکن دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے بارے میں آپ یہ دعویٰ اور کلیم نہیں کر سکتے کہ حضور کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری بخاری اور مسلم میں آ گئی ہیں، یا جو بخاری مسلم سے باہر ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، یا جو بخاری مسلم سے پہلے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں وہ بخاری مسلم کے آنے کے بعد کل عدم ہو گئی ہیں. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو ناانصافی اور بہت بڑا ظلم اور جزاف. تو یہ اپنی طرف سے لوگوں نے گڑنتو چیزیں بنائی ہوئی ہیں. قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں، قرآن کے بعد سنت سے ثابت کرنا ہے، اور سنت بخاری مسلم میں محصور نہیں ہے. میں 20 مثالیں پیش کر سکتا ہوں اس پر کہ بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں لیکن وہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ وہ ہے جو بخاری مسلم کے بعد دوسری کتابوں میں ہے. اس کی میں نے کئی دفعہ مثال پیش بھی کی ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ 4 حدیثیں 2 صحابہ سے لے کے آئے، 224، 25، 26 اور ایک حدیث درمیان میں جا کے
کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دونوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. صحیح بخاری میں 4 حدیثیں اور یہی احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں. بخاری مسلم میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے, نہ حدیث موجود ہے. تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دیں گے؟ لیکن جن کے سر پھرے ہوئے وہ اپنی مرضی جو مرضی کرتے پھرے, وہ کہتے ہیں سنت ہے جی ٹھیک ہے سنت ہے, دب کے رکھو کم کھچ کے رکھو. لیکن پوری اسلامی ہسٹری میں کسی امام کسی محدث نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار نہیں دیا. تو اب پھر کیا کریں؟ اب آگے چلیں گے, حدیث کی کتابیں دوسری دیکھ لو. جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے حدیث نمبر 12 سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فرماتی من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه, جو تمہیں یہ بیان کرے کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو. ما کان یبول الا قاعدا, حضور تو بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے. تو اب اس حدیث کے مطابق سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ بولے سنت ہے. اب پھر وہ جو حدیثیں 4 ہیں ان کا کیا کریں؟ اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے, فقہا محدثین نے. بعض نے کہا کہ وہ عمل اور طریقہ منسوخ ہو گیا, بعض نے کہا وہ احادیث مرجوع ہیں, یہ حدیث راجح ہے. بعض نے یہ کہا کہ وہ کسی جو نا وہ بیماری کی حالت میں رخصت کے طور پر تھا, اور سنت طریقہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی حدیث کے مطابق ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا. بعض نے اس کو منسوخ قرار دیا, اور منسوخ کے حوالے بھی میں پیش کر سکتا ہوں. تو توجیحات کر کے ان احادیث کا جواب ضرور دیا ہے, لیکن ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کو سنت قرار نہیں دیا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ رفع دین کی بھی امام بخاری 2 صحابہ سے 4 ہی حدیثیں لے کے آئے ہیں, مرفوعاً جو لے کے آئے 4 حدیثیں. تو اب اسی طریقے سے اور بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ یہ کوئی قاعدہ ضابطہ اصول نہیں ہے, یہ سینہ زوری سے اور اپنے تحکم سے انہوں نے بنا لیا ہے کہ قرآن اور بخاری مسلم سے. بھائی کیوں قرآن اور بخاری مسلم کا آپ کسی کو محصور اور جو نا وہ محدود کیوں کرتے ہیں؟ قرآن اور سنت سے. مسئلہ کیسے ثابت کرنا ہے؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو جی آپ نے ویڈیو مکمل بات کی ہے, آپ کو بھی اس کا بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ رفع دین کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے دلائل پیش کی ہیں, تو یقیناً رفع دین کا مسئلہ جو ہے 100% آپ کا حل ہو چکا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا کہ آپ کو رفع دین کے حوالے سے کچھ چیزیں پہلے پتہ تھی یا نہیں تھی. کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ لازمی کمنٹ باکس میں کیجیے. شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.